بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال الله تعالى يا مرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اس وقت پوری دنیا میں متعدد ممالک میں متعدد محفلیں اور مجلسیں اور تقریبات منعقد ہوں گی اور مختلف موضوعات کو لیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جمع ہوں گے لیکن جس نسبت پر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس نسبت پر اور اس جیسی نسبت پر پوری دنیا میں جہاں کہیں مجلسیں اور محفلیں قائم ہوں گی یقین کیجئے کہ دنیا بھر کی محفلوں اور مجلسوں کے مقابلے میں یہ مجلس بہت اعلیٰ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے جمع فرمایا اللہ ہمارا یہ جمع ہونا قبول و مقبول فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کی حقیقی معنوں میں جو برکتیں ہیں اللہ وہ برکتیں ہمیں نصیب فرمائے کچھ کام کی باتیں اللہ کہنے کی اور کچھ کام کی باتیں اللہ سننے کی اور ہم دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطانی نصیب فرمائے قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو کوئی چیز اس کائنات میں ہے ہی نہیں پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر اور یہ اس اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پورے جہاں میں زمین آسمان میں اولین آخرین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن عظیم جیسی نعمت سے بڑھ کر ہو اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات اقدس سے خود نکلی ہوئی پورے آسمانوں میں دیکھ لیں پوری زمین میں دیکھ لیں اب دیکھ لیں کہ اس سے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد آنے والے وقتوں میں دیکھ لیں گے کوئی ایک چیز بھی ماں سوائے قرآن کے ایسی نہیں ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے نکلی اللہ کے وجود سے اس کا تعلق ہو براہ راست ماں سوائے قرآن کے اور کوئی چیز نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تبرک بالقرآن قرآن مجید کے ذریعہ سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ یہ بابرکت ذات کا کلام ہے اور بابرکت ذات کے کلام ہونے کی وجہ سے اس کلام کو بھی بابرکت بنایا گیا ہے لہذا اس کے اندر بہت برکتیں ہیں لہذا اس کے ذریعہ سے برکت حاصل کرو اس کی تلاوت مستقل برکت ہے آپ جس گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی اس دونوں کے گھروں میں زمین آسمان کا فرق آپ محسوس کریں وہ گھر کے جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی زمین آسمان کا فرق وہ انسان جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور وہ انسان جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ان دونوں کی زندگیوں میں بھی زمین آسمان کا فرق اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے بابرکت ذات کا کلام ہے اور بذات خود یہ کلام بابرکت ہے بہت برکتوں والا کلام ہے
हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, कुरान मजीद इसको मुबारक कहता है। और अकल का तकाजा भी ये है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बाबरकत ज़ात ने इस कुरान मजीद को उतारा है और उसके वजूद से निकला हुआ है, लिहाजा इसके अंदर बरकतें तो होंगी। जो आदमी भी कुरान मजीद के साथ वाबस्ता होता चला जाएगा, ये ऐसी बरकत वाली किताब है कि जो इसके साथ वाबस्ता चला जाएगा उसकी हर चीज में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बरकत ही बरकत डालते जाएगा। घरों में मैं हैरान होता हूँ, घरों में लड़ाई झगड़े हैं, घरों में फसाद है, इंसान की जिंदगियों में परेशानियां हैं, इंसान की जिंदगियों में डिप्रेशन है। चलो गैर मुस्लिमों के साथ तो डिप्रेशन समझ में आती है, लेकिन मुसलमान जिसके पास अल्लाह का कलाम मौजूद हो और वो डिप्रेशन में रहे, ये बात समझ में नहीं आती। जब लोग आके मुझे कहते हैं कि मुसलमान डिप्रेशन का शिकार है तो आदमी हैरान हो जाता है। मेरी अकल काम नहीं करती कि ऐ वो इंसान के जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने वजूद से निकली हुई एक चीज अता की हो और वो तुम उसके मानने वाले हो, वो तुम्हारे घरों में मौजूद है और तुम परेशान हो, तुम्हारी जिंदगियों में बरकत नहीं, तुम्हारे घरों में बरकत नहीं, तुम्हारे घर में सुकून नहीं, तुम्हारे घर में इज्जत नहीं, तो बताओ कि फिर इज्जतें कहाँ से आएंगी, बरकतें कहाँ से आएंगी, सुकून कहाँ से आएगा? इसका एक वाहिद हल यही है कि हम अपने आप को अल्लाह के कलाम से जोड़ दें। यकीन कीजिए कि जिन्होंने कुरान मजीद से अपने आप को वाबस्ता कर दिया, मैं हाफिज कुरान का तो दर्जा ही कुछ और है, उसकी बात में अगर अल्लाह ने चाहा थोड़ी देर के बाद कर लूंगा, वक्त मिला। मैं तो आप जैसे और मेरे जैसे इंसानों की बात कर रहा हूँ कि जो हाफिज कुरान नहीं भी हैं लेकिन जिनको कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पढ़ना नसीब किया है, पढ़ना जानते हैं, वो मुसलमान की जिंदगियों में भला परेशानियां और उनकी जिंदगियों में डिप्रेशन और उनकी जिंदगियों में तकालीफ और उनकी जिंदगियों में ऐसी हैरानगियां क्यों अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कलाम से अपने आप को नहीं जोड़ते? ये बरकत वाली जात का कलाम है, इसकी अजमत के लिए इतनी काफी है, इतनी अजीम किताब कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जात से निकली। और फिर इस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान तो देखिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये कलाम कहाँ अल्लाह का कलाम और कहाँ हम जैसे गंदों की जबान पर अल्लाह का कलाम जारी करने का अल्लाह ने तरीका आसान कर दिया। कहाँ हम कहाँ वो, कहाँ मैं कहाँ निखते गुल, नसीब में सुबह ये तेरी मेहरबानी। कहाँ अल्लाह का कलाम हो, पाक जात का कलाम। जब फरिश्तों ने, अल्लाह ने जमीन आसमान की पैदाइश से हजारों साल पहले फरिश्तों को जमा किया और फरिश्तों को जमा करने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरिश्तों को जमा करने के बाद अपना कलाम सुनाया। एक बात और कह दूं, फरिश्ते बेशक बहुत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मासूम मखलूक है। जब से पैदा किया है तब से लेकर आज तक कभी एक पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं, पलक झपकने के 24 घंटे, सुबह हो शाम हो दिन हो रात हो, अल्लाह ने जो तस्बीह उनको बताई है, जो काम दिया वो काम करते हैं। रत्ती बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की अपने वजूद से। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून और युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून। सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते, थकते भी नहीं। कभी अल्लाह से नहीं कहा मुझे रेस्ट दे दो, अल्लाह ने उनको बनाया ही ऐसे, जिक्र में लगे हुए हैं। लेकिन शान देखिए अल्लाह की कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इतना सब कुछ उनको देने के बाद अल्लाह ने उन्हें कुरान मजीद पढ़ने की सलाहियत नहीं दी। फरिश्ते कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते मां सिवाय जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, क्योंकि उनकी तो जिम्मेदारी थी अल्लाह का कलाम ले आए। तो अल्लाह के कलाम को लाने के लिए वो मामूर थे, इसलिए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को आकर अल्लाह का कलाम पहुंचा दिया। लेकिन अल्लाह के दूसरे फरिश्तों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये तौफीक ही नहीं, ये सलाहियत ही नहीं, ये काबिलियत ही नहीं उनमें कि वो कुरान मजीद पढ़ सके। यही वजह है कि जब वो देखते हैं कि कुरान मजीद पढ़ने वाले पढ़ रहे होते हैं तो फरिश्ते जमा हो जाते हैं, जमीन पर आते घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं,
کہاں کوئی قرآن مجید پڑھنے والا ان کو مل جائے، کہاں قرآن مجید کی تلاوت کے حلقے لگے ہوئے ہیں، کہاں قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے۔ فرشتے باقاعدہ طور پر آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی اپنی جس مراد کو تم تلاش کر رہے تھے وہ مراد یہاں ہے۔ سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ پھر ایک جمع ہونے کے بعد ایک فرشتے دوسرے فرشتے کے ساتھ چھینا جپٹی کرتے ہیں قاری کی طرف بڑھنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بہت بڑا عالم دین آ جائے، کوئی بہت بڑے ولی اللہ آ جائیں اور وہ مسجد چھوٹی ہو اور وقت ان کے پاس تھوڑا ہو، تو ان کے بیان کے بعد یا ان کے ذکر کی مجلس کے بعد کس طرح ہم لوگ ان کی طرف دوڑتے ہیں، ان کا ہاتھ چومنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، کس طرح ہم دیوانہ وار ان کی طرف لپکتے ہیں۔ جمع ہو جاتے ہیں سارے فرشتے، پھر قاری صاحب کی طرف، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کی طرف وہ اس طرح لپکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جپٹی کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، ملاقات کرنے کے لیے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اس کے منہ پر، اس کے ہونٹ پر اپنا ہونٹ رکھنے کے لیے، اس کے ہونٹ کا بوسہ لینے کے لیے اللہ کا قرآن پڑھ رہا، اور اس کے منہ سے اللہ کے کلام کا جو نور نکل رہا وہ نور براہ راست سیدھا میرے اندر آ گیا۔ فرشتے چل گئے، منہ پہ منہ رات اللہ کرتے، ایک کے بعد دوسرا کہتا ہے یار ہٹ تیری باری ہو گئی، اب مجھے کرنے دے، تیسرا کہتا ہے اب مجھے کرنے دے، چوتھا کہتا ہے مجھے کرنے دے۔ یہ انسان کے منہ سے اللہ کے کلام کا نور نکل رہا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ خود نورانی ہے، اللہ نے ان کو بنایا نور سے ہیں، لیکن وہ اس نور کے لیے اتنے تڑپتے ہیں، وہ اس نور کے لیے اتنے بے چین رہتے ہیں کہ ایک مؤمن کی اور ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے منہ سے اپنا منہ لا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا نور ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ بد نصیب ہے نا، کتنے بد نصیبی کی بات ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی عظیم مخلوق جن کو اللہ نے نور سے بنایا اور پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، وہ فرشتے تو اس اللہ کے کلام کے پڑھنے کے اللہ ان کو استعداد اور قابلیت اور صلاحیت نہ دے، وہ سننے کے لیے اور اس نور کو حاصل کرنے کے لیے اتنے بے چین ہو۔ لیکن ہماری بد نصیبی کی کیا یہ انتہا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے جیسے گندے گنہگار انسانوں کی زبان پر اپنا کلام بھی جاری کر دیا، ہم کو کلام مجید پڑھنے کی توفیق میں عنایت فرمائی، ہم پڑھنا بھی جانتے ہیں اور ہم اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو دور کر دیں اور بے تعلقی کر دیں اور بالکل اپنی وابستگی کو قرآن مجید سے ختم کر دیں۔ یقین کیجئے اتنی بڑی بد نصیبی ہے، اتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اس بد نصیبی کی کوئی انتہا نہیں۔ اپنے آپ پر غور کریں، میں اپنے آپ پر غور کروں، آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ اللہ کا کلام ہمارے درمیان موجود ہو اور ایسے عظیم ذات کا کلام جو اس کی ذات سے نکلا ہو اور ہم پڑھنا جانتے ہو اور ہم نہ پڑھیں، دنوں گزر جائیں، ہفتے گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، سال گزر جائیں اور اللہ کا کلام اٹھانے کی ہم کو توفیق نہ، یہ الماریوں کی، یہ تجوریوں کی، یہ جزدانوں کی تو زینت بنے لیکن ہمارے دل و دماغ کی زینت نہ بنے۔ اس سے بڑی اور بد نصیبی کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بد نصیبی کو ہم سب سے دور فرمائیں اور ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ فرمائیں، کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی درجے میں، صبح شام دن رات وقت مقرر کر دیجئے، کوئی نہ کوئی وقت 24 گھنٹے میں ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جب زندگی کا میں مطالعہ کرتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کی پاک تعلیمات اور پاکیزہ اور سنہری تعلیمات کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یوں صاف نظر آتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی نظر آ جائے گا کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قرآن مجید کے ساتھ جڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہانے سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو قرآن مجید سے جوڑا، چاہتے تھے کہ میری امت یہ قرآن مجید سے جڑتی چلی جائے۔ کبھی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس سورت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کبھی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کی یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں، کبھی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فلاں سورت کا مقام بیان کر رہے ہیں۔
یہ نظر یوں آتا ہے پورے قرآن مجید پر، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات پر نظر کرنے سے، کہ میرے آقا علیہ السلام چاہتے ہیں میری امت کا پورا طبقہ قرآن مجید کے ساتھ جڑا رہے اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے۔ کوئی صبح، کوئی شام، کوئی دن، کوئی رات، حتیٰ کہ 24 گھنٹے میں نہ کوئی وقت ایسا جائے کہ جب یہ جو ہے مسلمان اور میرا ماننے والا قرآن مجید سے جڑا ہوا نظر نہ۔ اٹھتے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارکہ، اٹھتے ہی دعا پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے اٹھتے تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس کے بعد دعا پڑھتے تھے، اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر جا رہے ہیں اور سونے کا ارادہ کر رہے ہیں، پوچھیے حضرات علماء کرام سے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بستر پر جانے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے، کبھی تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ہر آدمی پڑھے، اس کے فوائد کا آپ کو پتہ نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کچھ فوائد بیان کیے ان کے، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ بے وقوف ہے وہ شخص، بے وقوف، میرے آقا کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، فرمایا بہت بڑا بے وقوف ہے، بے عقل ہے وہ انسان کہ جو رات کو سو تو جاتا ہے لیکن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا۔ ہم میں سے کتنے ایسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ کتنے ہیں ہم میں سے ایسے کہ جس کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسولوں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک روزانہ رات کو بلا ناغہ پڑھنے کی عادت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے فائدے، اتنے کثیر فائدے کہ وہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا، کوئی بے وقوف ہوگا جو ان 2 آیتوں کی تلاوت کر کے نہ سوئے، ورنہ عقل مند انسان اس کے فائدے کو غور کرے، اس کے فائدے کو معلوم کرے، اور فائدے کو معلوم کرنے کے بعد یہ 2 آیتیں پڑھے بغیر سو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام اس کی عظمت کے لیے اتنی کافی کہ یہ میرے مالک کا کلام ہے، میرے مالک کے اندر سے، وجود سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اور میں نے بتایا زمین آسمان میں، حتیٰ کہ جنت میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میرے مالک کے وجود سے نکلی ہو، ان کی ذات مبارکہ سے نکلی ہو، ماں سوائے قرآن مجید، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اس قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ تو بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن مجید کے لیے وقف کر دی۔ صبح شام دن رات ان کی زندگیوں میں قرآن مجید نظر آتا ہے، ہر وقت ان کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت نظر آتی ہے، وہ اٹھتے ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ، اور سوتے ہیں۔ میں ایسے بزرگ کو جانتا ہوں، وہ سوتے ہیں تو وہ سونا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں میں اس لیے سو رہا ہوں کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں تاکہ میرا یہ سونا قرآن مجید کے پڑھنے کی تیاری کا ذریعہ بن جائے۔ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھ لیا کہ دن رات میں کتنا قرآن مجید پڑھتے ہو؟ بڑی ترکانے کے بعد، بڑے بہانے بنانے کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ پچھلے 45 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ روزانہ میں 2.5 قرآن مجید پڑھ لیتا ہوں، 2.5 قرآن مجید، 2 پورا قرآن مجید اور اوپر سے 15 پارے، اور پچھلے 45 سال سے میرا یہ معمول ہے، 45 سال سے۔ اور روتے ہوئے یوں کہا کہ یہ بات میں نے تمہیں کہہ دی ہے، لیکن دعا کرو کہ اللہ ناراض ہو کر مجھ سے توفیق نہ چھینے، میں مرتے دم تک اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، آپ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے ان کے خادم سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا تھا آج؟ فرمایا آج بھی 2.5 پر قرآن شریف پڑھ کر ان کا انتقال ہوا، آخری دن بھی دنیا سے 2.5 قرآن مجید پڑھ کر دنیا سے رخصت۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضری دی تھی تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بڑی باتیں ہوئی، کہ بڑے پیار کی باتیں کی، اور ان بزرگوں کی حضرت نے فرمایا کہ حضرت کی شان ایک بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا، حضرت نے کہا اشرف علی جب میں سجدے میں جاتا ہوں
تو سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، بہت دیر تک سجدہ کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اللہ کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا ہے اور اللہ شفقت والا ہاتھ میرے سر پر پھیر رہے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ایک بچہ بہت دیر کے بعد اپنی اماں سے ملنے کے لیے آئے اور اماں کی گود میں سر رکھ دے، اور اماں جس طرح اس کو شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتی ہے، وہ بچہ چاہتا ہے کہ میں وہ یہیں پڑا رہوں، اماں کی شفقت والا ہاتھ پھیرتا رہے۔ فرمایا اشرف علی جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں نے سر رکھ دیا ہے اور اللہ میرا پیال لے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ حضرت کو قرآن مجید سے بے حد شغف تھا، بے حد محبت تھی۔ تو ایک دن فرمایا جب میں مر جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے وہاں حور دیں گے، تو میں حور سے کہوں گا بی بی قرآن شریف سنانا ہے تو سناؤ ورنہ ادھر سے پھٹو۔ قرآن شریف سے اتنی محبت کہا میں ان سے کہوں گا ادھر اور کوئی بات نہیں ہے، یہاں قرآن مجید سنانا ہے تو سناؤ ورنہ اپنا کام کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ کہتے ہیں قرآن شریف میں مست ہو گئے تھے، انہیں قرآن شریف ان کی زندگی تھی، قرآن شریف ان کی غذا تھی، قرآن شریف ان کی روح کی تسکین تھی، قرآن شریف پڑھے بغیر سنے بغیر ان کو چین نہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے بولو۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس مقدس مہینے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کو داخل فرمائے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں غیر رمضان کے مقابلے میں رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا انسان کو شرف زیادہ نصیب ہوتا ہے، لہذا ہر دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد آپ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ جس طرح رمضان میں آپ نے مجھ کو قرآن مجید سے وابستہ کیا ہوا ہے، اے اللہ غیر رمضان میں بھی مجھے قرآن مجید سے وابستہ کرنا۔ کوئی دن کوئی رات کسی مسلمان کو ایسا نہیں جانا چاہیے۔ پہلا زمانہ کتنا اچھا تھا، بے شک ان کے پاس علم تھوڑا تھا لیکن عمل بہت زیادہ تھا۔ ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھا، دادا دادی نانا نانی بڑے لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ، بلکہ میں نے تو اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا، ہمارے ابا فرمایا کرتے تھے کہ دادا جان کے ساتھ ہم سب بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، دوپہر کا کھانا، اور خاص طور پر جب بڑے ہو گئے تو ابا فرماتے جمعہ کے دن ہم جو ہے ایک دن تو سارے چاچاؤں کو، تمہارے سارے تایاؤں اور چاچاؤں کو دادا کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھنا کہا۔ لیکن جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو صبح ناشتہ تمہارے دادا دادی کے ساتھ کرنا ہوتا، اور کہا دادا دادی پہلے پوچھتے کہ تم نے قرآن پڑھا ہے، اور ہم کہتے پڑھا ہے تو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھلاتے تھے، ورنہ کہتے تھے جس دسترخوان پر تمہارے جیسے ذلیل کو بیٹھنے کی اجازت ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا کھانا بے برکتی والا ہو جائے اور تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست آئے، تمہیں بیٹھانے کی ضرورت ہے، اٹھا دیتے۔ گزر جاتے تھے گھروں کے سامنے، فجر کی نماز کے بعد بازار جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد اپنے گھروں کو جاتے تھے تو لوگوں کے گھروں سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ بوڑھی عورتیں ہیں، بوڑھے مرد ہیں، وہ صحن میں بیٹھ کر، برآمدے میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ جو جتنا معمول تھا وہ معمول جب تک ختم نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک نہ ناشتہ کرتے تھے نہ دنیا کا کوئی اور کام کرتے۔ اب ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ جب سے ٹیلی ویژن آیا ستیہ ناس ہو اس کا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ٹیلی ویژنوں نے قرآن کی جگہ لے لی۔ ستیہ ناس ہو ان لوگوں کے جو ہے اخبار پڑھنے کا کہ جن کے اخبار نے قرآن کی جگہ لے لی۔ میں نہیں کہتا اخبار مت پڑھو، میں نہیں کہتا ٹیلی ویژن مت دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ انٹرنیٹ پہ مت بیٹھو، لیکن ایسا انٹرنیٹ پہ بیٹھنا، ایسے ٹیلی ویژن پہ بیٹھنا، ایسے اخبار کو ہاتھ لگانا کہ جو آپ کو آپ کے قرآن سے دور کر دے، ایسے اخبار پر، ایسے ٹیلی ویژن پر گانے کہ جو آپ کو اللہ کے کلام سے دور کر دے، جو آپ کو اتنی برکت والی چیز سے دور کر دے۔ ارے اللہ کا کلام جس انسان کے جس معاشرے میں موجود ہو وہ معاشرہ ذلیل بھی ہو جائے، وہ معاشرہ پریشانی کا شکار بھی ہو جائے، وہ معاشرے میں ظلم بھی آ جائے، وہ معاشرہ قحط زدہ بھی ہو جائے، اس معاشرے کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے اپنے آپ کو لا تعلق کر دیا، وابستگی توڑ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری مصیبتوں میں پڑ گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، سائر مشرق کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، تارک قرآن، تم نے قرآن چھوڑ دیا۔
تو پھر ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، ذلت شکست تمہارا مقدر بن گئی۔ ورنہ اللہ کی کتاب، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب اور کلام کسی مسلمان کے پاس موجود ہو اور وہ مسلمان اور وہ معاشرہ ذلیل ہو جائے، کیسے ممکن؟ تو اللہ تعالیٰ آج قرآن کی مجلس، قرآن کی برکت، قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اس برکت سے، اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے آپ کے یہ قرآن مجید کا ایک حق بھی ہے، مستقل تلاوت کرنا ایک ثواب ہے، مستقل اس کو سمجھنا ایک الگ ثواب ہے، قرآن مجید پر پھر عمل کرنا یہ قرآن مجید کے حقوق میں ہے۔ میں تو اس وقت صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ قرآن مجید کے پڑھے ہوئے ہیں، خدا را قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں جگا دیں، اپنے لیل و نہار میں جگا دیں، اپنے صبح شام میں جگا دیں، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں کہیں نہ کہیں جگا دیں قرآن مجید کو۔ اور یاد رکھیے، یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ دوستی بنا لیں گے، یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ تعلق لگا دیں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے دوست ہیں کہ جن کے ساتھ دوستی لگائی، لیکن وہ ایک وقت اگر ان کی دوستی باقی بھی رہی نا تو موت کے وقت آ کر یہ چھوڑ دیں گے اور یہ چھوڑا دیے جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ قبر میں اترے گا نہیں۔ قبر میں دبا کے چل دیے، نہ دعا نہ سلام، قبر میں یوں دبا کے چل دیے کہ نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں زمانے کو کیا ہو گیا، بس یہاں دبایا، چلو 2-4 بھائی ہیں، 2-4 دوست احباب ہیں، دوسری دنیا چلی گئی، مٹی ڈالی، کہاں سے ہاتھ دھوا نو ہاتھ دھوئے اور گاڑی چالا گیا، ورات کو پڑے چالا گیا۔ اور کچھ ایسے بھی رشتہ دار ہوں گے جو بیٹھے رہیں گے، چلو یاسین شریف ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ بھی چلے جاتے کہ قبر میں دبا کے یوں چل دیے کہ نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں زمانے کو کیا ہو گیا۔ جس کی مجلس کو ہم ترستے تھے، ہماری مجلس کی وہ رونق تھی، آج وہ چلا گیا، ہم نے اس کی مجلس چھوڑ دی۔ لیکن قرآن مجید ایسا دوست ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس نے اس کے ساتھ دوستی بنا لی، نہ دنیا میں یہ اب جو ہے تمہارے ساتھ دوستی توڑے گا، نہ یہ موت پر تمہاری دوستی توڑے گا، نہ یہ قبر میں تمہاری دوستی توڑے گا، اور نہ یہ میدان محشر میں تمہاری دوستی چھوڑے گا، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے عزت اور احترام نہیں دلا دیتا، جب اللہ کے یہاں سے درجات نہیں دلا دیتا، اس وقت تک ایسا دوست ہے کہ آپ کو چھوڑنے کا نہیں۔ ایک آدمی پہنچ گیا اللہ کے سامنے، ایک اور خوبصورت آدمی، میں ایک اور حدیث پاک سنا دوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک لکھی ہے۔ ایک بندہ قبر میں ڈال کر، اندھیری قبر تھی، اچانک ایک شخص آیا اور ایک شخص کے آتے ہی پوری اس کی قبر منور ہو گئی، پوری قبر روشن ہو گئی، اتنی تیز منور ہو گئی، ایسی خوبصورت ہو گئی، ایسی انلائٹن ہو گئی، ایسی منور ہو گئی۔ یہ انسان حیران اور پریشان، کہاں تو اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا، گھر والوں کو یاد کر رہا تھا، سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اور کہاں یہ کہ میری قبر روشن ہو گئی۔ اور ایک نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان، اور کیسا خوبصورت نوجوان، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا ہوگا، اس کے حسن کو میں بتاتا ہوں، یہ قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کے نور کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو آگے چل کر معلوم ہوگا یہ قرآن مجید کا نور کیسا ہوگا۔ اس سے پہلے میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، آپ اور میں انشاءاللہ جنت میں بیٹھے ہوں گے، کہو انشاءاللہ، اپنے اپنی جنت میں بیٹھے ہوں گے، اپنی اپنی حوروں کو بغل میں دبائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، کہو انشاءاللہ۔ بہت خوش ہیں آپ، جب حور کا نام لیا پہلے تو سیریس تھے، جب حور کو بغل میں دبا کر بیٹھنے کا نام لیا بہت خوش ہوں گے۔ ہم وازواج، میں اپنی طرف سے تھوڑی کہتا ہوں، آپ بھی خوش ہو جو نہیں خوش ہوتے۔ بڈھے کہیں گے مولوی صاحب کی بھی گوجی بات کرے، گوجی بات نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، اللہ فرماتے ہیں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اے گوجی بات نہیں ملے، اللہ فرماتے ہیں اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے حرص کرنے والوں کو، لالچ کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، رشک کرنے والوں کو، تنافس کرنے والوں کو، غبطہ کرنے والوں کو، ریس لگانے والوں کو ریس لگانا چاہیے۔ ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بڈیاں، ان کی بیویاں، ان کی حوریں، فی ظلال، سائے میں بیٹھے ہوں گے، اور سایہ بھی کیسا؟ فرمایا ان فی الجنت شجرۃ، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے، ایک پھرتیلا گھوڑا اس کو دے دیا جائے،
زبردست مضبوط قسم کا گھوڑا دے دیا جائے جو دوڑنے میں بڑا ماہر ہو، اور اس کے اوپر ایسا سے سوار بٹھا دیا جائے جو گھوڑے کو تیز دوڑانے میں ماہر ہو، کہا اس کو بٹھا دو، ایک گھوڑا پھرتیلا اس کو دے دو اور اس کو کہو اس کو بھگانا شروع کر دو، وہ تیز رفتار پھرتیلا گھوڑا سے سوار جو اس کو بھگانا جانتا ہے وہ بھگاتا ہوا اس کو لے جائے۔ میرے آقا نے فرمایا 100 سال پورے ہو جائیں گے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، وہ بھاگتا رہے گا، گھوڑے کو بھگاتا رہے گا، 100 سال تک بھگاتا رہے گا، لا یقطعها، فرمایا اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا گھنا درخت اللہ اسے دینے والے ہیں۔ ایک درخت، ایسے کئی درخت ملیں گے تو وہ اس کے سائے میں بیٹھے ہوں گے، علی الارائک متکئون، گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر اپنی خبر ہوں بات کرتا ہے، تمہارے تے خوش ہے کہ نہیں خوش ملے بیجی نہیں خبر، بیجی کئی بات کرتا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی سوچ لے کہ کیا کیا بات کرتے ہیں گھر میں اپنی بات تھوڑی بتاؤں میں کیا بات کرتا ہوں، اور آپ کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی طبیعت ہے۔ میں نے ایک دفعہ کسی دوست کو کہا کیا بات کرتے ہو بڈھی کے ساتھ، کہتے ہیں کیا بات کرنی ہے اس کے ساتھ، تو یہی بات کرنی ہے، ہوا نہ اٹھی نے بھینڈا بنا ہے کہ بات کر تو بات کروں تو کڑوا دوڑے بنے تم تو خالی آپ تو پوچھ ہی سکو تو ہوا نہ اٹھی نے وہ بنا بھینڈا کے دال بھیجی تو کئی بات نہیں کر سکتے تم منے مار پڑے۔ میں کہا چلو بھائی تو آتلے دھو دی رہے، جنت میں بہرحال یہ صورت نہیں ہوگی، بات کریں گے۔ جب جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوں گے، اتنے میں چمک آ جائے گی، چمک، نور، اس کی جنت آگے نور کی ہے، وہ خود نورانی بنا ہوا ہے، لیکن ایسا نور پھیل جائے گا کہ فوراً سجدے میں گر جائے گا، فوراً سجدے میں، اور سجدے سے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھائے گا، فرشتوں سے پوچھے گا کیا ہوا، کون آیا تھا، کیا ہوا تھا، صاحب کیا ہوا، آپ اٹھے تو کیوں سجدے میں پڑ جائے، یہ چمک، یہ چمک کو تو ہم اللہ کی چمک سمجھ بیٹھے کہ اللہ پاک ہمارے جنت میں ہماری طرف متوجہ ہو گئے، اس لیے ہم اللہ کے اس چمک کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا نانا ابھی اللہ پاک کی چمک نہیں ہے، تو کہا پھر یہ کیا چمک آئی تھی، کہا وہ اوپر کی جنت میں مولوی بلال اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا، آمین کہہ دو، مولوی بلال اوپر والی جنت میں، اللہ مجھے آپ کو نصیب کرے، اللہ مجھے نصیب کرے، اللہ آپ کو نصیب کرے، اس قرآن کی برکت سے نصیب کرے، جس کے مجلس میں، جس کے ختم تکمیل کے موقع پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو اپنا نام صرف لے رہا ہوں آپ کی آمین لینے کے لیے، میری آمین آپ سب کے لیے، سارے جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک اوپر کی جنت میں بیٹھا ہوا ہے اور آپس میں پیار کی بات کر رہے ہیں، ایک حور کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ انگلینڈ نو گول تھئی گیو، چلی گئے تو میں تمہوں نے کہا تمہیں وہ ہنسی ریلا چھو، وہ انٹرسٹیڈ ہے اس میں، بہرحال کوئی بات کہہ دی، کئی بات کی دی، ایک حور ہنس پڑی، ایک حور ہنس پڑی، اور ایسی ہنس پڑی کہ اس کے دانت ظاہر ہو گئے، اس کے دانتوں کی چمک اتنی تھی کہ تمہاری جنت روشن۔ جب ایک اللہ کی مخلوق کی چمک جنت میں جا کر ایک جنتی کی جنت کو منور کر سکتی ہے تو پھر اللہ کے کلام جو اللہ سے نکلا ہوا ہے اس کے کلام کے نور کی کیا چمک، ذرا اس کا اندازہ لگائیے۔ میں نے صرف یہ بتانا تھا، جب ایک مخلوق کی چمک کا یہ حال ہے تو پھر اللہ خالق کے کلام کی چمک کا کیا عالم ہے۔ اللہ وہ اللہ یہ بہار ہے، اللہ یہ فضیلت ہے، مجھے آپ کو ہماری قبروں میں نصیب کرے، حافظ عبدالرزاق صاحب کی قبروں میں اللہ نصیب کرے، اور جتنے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، مولانا عبدالاول صاحب سے لے کر مولانا گورا صاحب تک، اور مولانا حسن صاحب سے لے کر آپ کے، مجھے کل بیٹھا ہوا تھا پرسوں اور مجھے اتفاق سے وینس بری روڈ کی مسجد یاد آ گئی، مجھے مولانا اسماعیل صاحب تھے اور مولانا اسماعیل صاحب کے ساتھ ایک اور مولوی صاحب تھے، اور وہ سارے بوڑھے جس کے لیے میں آیا کرتا تھا گلوسٹر سے جماعت لے کر، اللہ گواہ ہے نام تو یاد نہیں پر ان بوڑھوں کا شکلیں میرے سامنے پھر گئی، پتہ نہیں کیوں، رات کا وقت تھا، میں ایسے سوچ میں پڑ گیا، بیگم ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہوں سوچی رہے گا چھو تو وہیں چھو، میں کہا بے فکر رہے کوئی بجا وگن کوئی نہ بارہ منی سوچی رہے لو، مجھے تو میرے وہ دوست یاد آ گئے، اللہ سب کو نصیب کرے، جنت میں ڈال دیا، قبر میں چلے گئے، وہاں گیا، ایسی قبر منور ہو گئی، اب خوش ہے، پوچھ رہا ہے آپ کون، کا پہچانا نہیں،
मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं पहचाना, यहाँ तो सब मेरे अपने छोड़कर चले गए, आप कौन? तो कहेगा उस वक्त को याद कर जब तूने कुरान मजीद की फला आयत पढ़ी थी, फला जगह पर चुप करके बैठा हुआ था और फलानी आयत पढ़ी थी ना। कहा वो मैं आयत हूँ, अल्लाह ने आज मुझे नौजवान की शक्ल में बनाकर तेरे पास भेजा हुआ है कि जब मैं दुनिया में तू था और तूने मेरी तिलावत की थी, आज तू कब्र की तन्हाई में है, आओ मैं तेरे दिल को बहलाऊं। इस तेरे दिल को बहलाने के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। अब कब चले जाओगे? कहा मैं आया हूँ जाने के लिए नहीं, कयामत तक की सुबह के लिए तेरे पास बैठने के लिए। दोस्तों, अल्लाह के कलाम से अपने आप को वाबस्ता कर दो। बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह के कलाम से अपने आप को वाबस्ता कर दो। ये ऐसा दोस्त है कि इस दोस्त ने कभी छोड़ना नहीं है। ये वो शफी है कि जिस शफी की सिफारिश कबूल की जाएगी, इसने अल्लाह के पास सिफारिश करा के रहना है। और हाफिज कुरान का तो क्या कहना, जिस पर अल्लाह दुनिया में एतमाद करता हो। हम तो शायद कहाँ है वो हाफिज कुरान? वो आएगा दिख रहा, जल्दी आओ। इसका कद देखो, इसका वजन देखो, इसकी उम्र देखो। अब इसके अब्बा को कहूं तुम्हारा जो 20-25 हजार से नहीं तेने दे दियो, इसका अब्बा कहेगा पैसा તમે જરા આજે હાલના મેન્ટલ હોસ્પિટલ જાજો તો અહીંથી ઉઠીને સીધા હોસ્પિટલ જાજો, ગાંડાઓની હોસ્પિટલ, જરા ઇલાજ કરાવી આવજો। હું ને એને 30,000 દઈ દઉં, હું મારા 50,000 એને દઈ દઉં। પેલી તમારી ગાડી છે ને ફેન્ટમ રોલ્સ રોયસ ની ચાબી દઈ દે, રોલ્સ રોયસ ને 7 सीरीज BM ની ચાબી દઈ દો, ફરારી ને લંબોર્ગિની ની ચાબી ને દઈ દો। તો કે મોરી સાहब તમારું ફટકાઈ ગયેલું છે, બહુ સારું। मैं ड्राइवर ने कहा मोरी साहब को गाड़ी में बैठाओ, तो ले जाओ, इसको इधर रखने की जरूरत नहीं। हम इसके ऊपर अपने दुनिया के चंद टके का एतमाद नहीं कर सकते। खुश नसीब है ये, कितना मुबारक है खुदा की निगाह में, अल्लाह ने अपने कलाम के लिए इस पर एतमाद करके इसके सीने में अपना कुरान डाल दिया। कितना अल्लाह का एतमाद देखो इस इंसान पर। हम इस पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, बाप माँ एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, पर अल्लाह इस पर एतमाद करता है। अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए इसको मुंतखब कर लिया। इससे छोटे छोटे उम्र के बच्चे और बच्चियां अल्लाह एतमाद करते हुए अपना कलाम असबाब के तौर पर इसके सीने में दाखिल करते हैं। कहा हिफाजत का वादा इंसानियत से मैंने किया है, लेकिन बंदे तुझे मुंतखब करता हूं अपने हिफाजत के वादे को पूरा करने के लिए। अल्लाह, मुझे एक बात कहनी है हजरत की इजाजत से, और फिर मैं दुआ कर लेता हूं। हजरत दुआ करेंगे। एक बात कहता हूं, मुझे पता है आप लोगों ने खाना है और आप लोग बहुत कुर्बानियां देकर आए हैं। इंग्लैंड छोड़ी ना आवेला छो भाई, वरना नहीं कब हमने होती कोई गोल थयू कोई सुना दे, अभी तक नील जा रहा। दुआ कर लो, दुआ ही कर लो, अल्लाह जिता दे, कामयाब करा दे। इस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के लिए सुबह शाम हमारी दुआ तो होनी चाहिए। माशी हालत, इक्तिसादी हालत, ये लोग की हालत बगड़ी रही है तो खुश थाવાની जरूरत नहीं मिले। हाँ, आप उन्हें दुआ करवानू, हमारी रोजी रोटी इधर लगी हुई। अल्लाहुम्मा अस्लिह दुनियाना अल्लती फीहा माशुना, अल्लाह हमारे उस मुल्क की भी तू हिफाजत फरमा, उसकी भी तू इस्लाह फरमा जहां हमारी रोजी रोटी लगी हुई है। ये मेरे आका की दुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। તમે એમ કહો કે હા ગવર્નમેન્ટે પૈસા દીધેલા છે મૌલવી સાહેબ ને, नहीं, मेरे आका ने दुआ सिखाई है। अल्लाहुम्मा अस्लिह दुनियाना फीहा माशुना, अल्लाह जहां हमारी रोजी रोटी लगी हुई है, अल्लाह उस मुल्क के हालात को भी दुरुस्त फरमा, हमें भी दुरुस्त फरमा। हमारी हालात अखलाक को देखकर ये गोरे मुसलमान होंगे, अल्लाह हमें भी दुरुस्त फरमा, इस मुल्क के हालात को भी दुरुस्त फरमा। थोड़ी बहुत वाबस्तगी तो शो दिखाना तो पड़ता है, हम इस मुल्क के अच्छे बाशिंदे हैं और हमें अच्छे बाशिंदे के तौर पर रहना भी चाहिए। बहुत अच्छा इंतजाम अल्लाह ताला ने इनसे करवाया है, अल्लाह इनको ईमान की हिदायत भी नसीब करे। बहरहाल मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह एक दिन फरमाते हैं मैं रात सो गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कोई मामूली शख्सियत नहीं है। 22 साल की उम्र में कुरान मजीद की तफसीर 40 दिनों में लिखी है, 15 पारे, 40 दिनों में 15 पारे कुरान मजीद की तफसीर लिखी, और इस तरीके पर लिखी कि उनसे पहले जो दूसरे 15 पारे की लिखी हुई थी उनके तर्ज पर लिखी है।
جیسے وہ لکھ کر فوت ہو گئے تھے تو اب اسی طرز پر اسی اسٹائل پر لکھنی تھی دوسرے 15 پارے کی تفسیر. انہوں نے دوسرے 15 پارے قرآن مجید کی تفسیر 40 دن کے اندر لکھی ہے اور اسی اسٹائل پر لکھی ہے اور اتنے خلوص کے ساتھ لکھی ہے. جس دن سے لکھی ہے آج تک سارے مدارس میں علماء کرام اس کتاب کو پڑھاتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں, پڑھے لکھے. جلال الدین جس کو پوچھو جلالین پڑھی ہے تو سب کہیں گے پڑھ کے آئے. بزرگیت اتنی, جیتے جاگتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 مرتبہ زیارت کر چکے, اور منام میں, حالت رویا میں, خواب میں جتنی بار زیارت ہوئی اس کے علاوہ. فرماتے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے ایک خیال آیا, اور اس بار میں اپنی بات ختم کروں گا, آپ سے توجہ چاہتا ہوں, وقت پورا ہونے کو آیا ہے, مجھے 5 منٹ بلکہ زیادہ ہو گیا ہے. مجھے کہاں میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ پچھلے پیغمبروں کو آپ نے بڑی بڑی عمریں دی. آدم علیہ السلام کی اتنی عمر, نوح علیہ السلام کی عمر اتنی, اور شیس علیہ السلام کی عمر اتنی, اور ادریس علیہ السلام کی عمر اتنی, اور بڑی بڑی عمریں. لیکن اللہ, حالانکہ ان کا دین آخری دین بھی نہیں تھا. ان کا دین آخری دین, آدم علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت تو نہیں نا. نوح علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت تھی. حضرت ابراہیم اللہ کے آخری نبی تھے, نبی تو تھے لیکن اللہ کے آخری نبی تو نہیں. بڑے بڑے پیغمبر آئے, بڑی بڑی عمریں لے کر آئے, لیکن حالانکہ ان کی شریعت آخری شریعت نہیں تھی. لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمر کتنی لے کر آئے؟ 63 سال, 63. اور 63 سال میں بھی 40 سالہ وہ زندگی جس میں ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا, صرف 23 سالہ زندگی. اور 23 سالہ زندگی اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور ان کی شریعت کب تک؟ قیامت تک ہے. 1415 سوال. اللہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ پہلے پیغمبروں کو چھوٹی چھوٹی عمریں مل جاتی, ان کے بعد تو کسی اور نبی نے بھی آنا تھا, کسی اور نبی نے بھی آنا تھا, کسی اور نبی نے بھی آنا تھا. ابھی 1,24,000 نبیوں نے آنا ہے, تو ان کی زندگی چھوٹی چھوٹی ہوتی تاکہ وہ دوسرا نبی آ کر فل کر لیتا, تیسرے نبی نے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کی شریعت قیامت تک کی صبح کے لیے. لیکن اللہ ان کو چاہیے تو یہ تھا, میری سمجھ میں تو آتا ہے ان کو 500 سال کی عمر ملنی چاہیے, ان کو 1000 سال کی عمر ملنی چاہیے کہ زندگی کی قیامت تک کی صبح کے لیے یہ شریعت. لیکن اللہ ایسا کیوں نہ ہوا, صرف 23 سال دیے. ایسا کیوں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے میں سوچتا رہا, اللہ کیوں ایسا ہوا, کیوں ایسا ہوا. تو پھر فرماتے ہیں میں بڑا سوچ میں فکر میں, اسی سوچ فکر کو لے کر میں سونے کے لیے بستر پہ چلا گیا. آخری بات, جب بستر پہ چلا گیا تو نہیں چین آ رہا تھا, نہیں نیند آ رہی تھی. یہ سوال بودر کر رہا تھا, میرے دماغ میں پھر رہا تھا کہ کیوں ایسا ہو رہا. ماتے ہیں پھر اللہ نے میری رہنمائی کی اور جواب آیا اللہ کی طرف سے. مجدد ہیں اپنے زمانے کے بلا اختلاف, 9ویں صدی کے مجدد ہیں, اور ان کے مجدد ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. اتنے ٹھوس محکم شخصیت ہیں. فرمایا اللہ کی طرف سے میرے دل میں الہام آیا, جلال الدین تم نے سوال تو کیا, جواب بھی سن لو. اور میں آپ کو سنا دوں کہ بس ختم کر دوں کہ اگلی مجلس میں کھانے میں دیر ہو جائے گی. کہتے کوئی بات نہیں, کھانے نہ چھوڑو. یہ ہوئی نا آپ کی ایمان سے محبت کی نشانی, دین سے محبت کی نشانی. کھانا بھی مل جائے گا, کہو انشاءاللہ, زور سے کہو انشاءاللہ کھانا بھی ملے گا. اور اس کھانے کے ساتھ یہ جواب بھی میں دے دیتا ہوں, نہ آپ کا کھانا جائے گا نہ یہ جواب سے معروم رہیں گے. فرمایا علامہ جلال الدین سیوطی سے اللہ نے, جلال الدین سوال تو تم نے کر لیا, جواب بھی سن لو. کہا کیا؟ کہا میں نے پچھلے نبیوں کو جو دین دیا اور پھر ان کو لمبی زندگی بھی دی, اس لیے کہ مجھے ان پیغمبروں ہی سے کام لینا تھا, ان کے امتیوں پر کوئی اعتماد نہیں تھا. مجھے ان کے امتیوں پر کوئی اعتماد نہیں تھا. پتہ نہیں میرے محبوب پیغمبر کی طریقے کو آگے جاری بھی رکھیں گے, پتہ نہیں کیا کر لیں گے کیا کر نہیں لیں گے. اس لیے میں نے کہا تم زندہ رہو, لمبی زندگی لو, کام تم خود کر کے جاؤ دین کا, تمہاری امت پر مجھے بھروسہ نہیں. محبوب جلال الدین جب میرے محبوب کی امت آئی, میں نے 23 سال میں ان سے ایسا مضبوط کام لے لیا, اور پھر میں نے اس مضبوط کام کے کلیات رکھ دی, اس لیے کہ مجھے ان کی امت پر اعتماد تھا کہ ان کی امت قیامت تک کی صبح کے لیے اب میرے محبوب کے دین کو لے کر چل پڑی. آج اس بچے کا حافظ ہونا,
آج جیسے بچوں کا مسجد میں حافظ ہونا، علماء دین کا بننا، قرآن مجید کی تعلیمات کا کرنا، مولانا عبدالاول صاحب ہو یا مولانا گورا صاحب ہو کہ حضرت مولانا حسن صاحب ہو یا دیگر مولانا ابراہیم صاحب ہو کہ دوسرے علماء ہو، ان حضرات کا ادھر مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا، سے لے کر پڑھایا تعلیم تختی سے لے کر اور آج حافظ قرآن تک تکمیل کرائی ہے۔ سارے اساتذہ کرام کو میں اپنی طرف سے، مولانا محمود الحسن صاحب کی طرف سے اور شیخ القرہ حضرت ابراہیم صاحب گانچی کی طرف سے، اور پھر مولانا آئے ہوئے ہیں امتیاز صاحب اور مولانا ذاکر صاحب اور مولانا سعید پیر بھائی صاحب اور دیگر میرے دوست احباب جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، بھائی داؤد صاحب، ان سب کی طرف سے میں ان کے پورے خاندان کو، سارے اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی کہ جن کے دام دل میں قدم سخن مدد تعاون سے یہ مسجد قائم ہوئی اور یہ مدرسے کا نظام چلا اور یہ مدرسہ آگے جاری و ساری ہوا، کہ جس کی وجہ سے اس بچے کے لیے حافظ قرآن ہونا آسان ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ آئندہ بھی وہ تمام، میں نے کہا تھا مجھے سب بزرگ یاد آتے ہیں، سب کا نام تو میں نہیں لے سکتا، لیکن میں مجموعی طور پر یہ کہتا ہوں، وہ تمام دوست احباب جب یہ مسجد بن رہی تھی، وہ آج بھی میری نگاہوں میں نے کہا میں تو اس وقت سے آتا ہوں جب میں خود بچہ تھا، بچہ تو ابھی بھی ہوں لیکن بہرحال اس وقت بہت بچہ تھا، بچہ تو اب بھی ہوں، گودیلے ہماری داڑھی میں ایک بھی سفید بال ہے اگر نکڑ کوئی تو نیچے دنوں جو تھا تو ایک میں اس وقت حضرت کو یاد ہے، بچے کو بھی داڑھی آتی ہے، جی بچے کو بھی داڑھی آنے لگی، صحیح ہے، بہت چھوٹا تھا اس وقت، ساری باتیں مجھے یاد ہے۔ اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، وہ جو اپنی قبروں میں جا سو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ آئندہ کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے، مسجد کی ایکسٹینشن کا تعلق ہو، مدرسے کا تعلق ہو، کہیں کوئی ادارہ بنانا ہو آپ کے علاقے میں، دوستو وہ چلے گئے جنہوں نے یہ قائم کیا، ان میں سے آدھے چلے گئے، جنہوں نے بنیادیں ڈالی وہ آج شاید ان میں سے تھوڑے رہ گئے ہوں، لیکن صدقہ جاریہ ان کی قبروں میں پہنچتا ہے۔ آپ لوگ بھی دیتے رہیں، اللہ سب کو دیتا ہے لیکن لیتا کم سے ہے، اسی سے لیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے۔ اگر دینے کی توفیق ہو جائے نا اللہ کے راستے میں، خوش نصیب ہونا، سجدے میں گر جانا، کبھی منہ سے بولنا بھی مت کہ بھائی میں نے دیا ہے، اللہ دیتا سب کو ہے، لیتا اپنے محبوبوں سے ہی۔ جب اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق ہو گئی، سجدے میں پڑ جانا، خدا کی قسم 2 رکعت نماز، میں ایسے بزرگ کو جانتا ہوں جو کہتا ہے میں ایک فون بھی اللہ کے راستے میں دے دوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے پیسے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو تا قیام قیامت اس کی اولادوں میں اللہ حافظ قرآن بنائے، اللہ آپ سب کی اولاد میں حافظ قرآن بنائے۔ وقت زیادہ لے لیا ہے، میرے اوپر زیادہ زور نہ ڈلوانا، کھانا جلدی کھا لینا، آج 32 دانت کو خوب چبا لینا، ان سب کا استعمال کرنا اور جلدی کھانا کھا لینا، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے مغرب دیر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعه وقومه وتابع الجماعة وارض اللهم عنهم على كريم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل عليه بالناس وبارك على محمد وأزواجه وذريته. اللهم صل وسلم على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك على الجماعة اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وتغفرنا بالنور والهدى والرحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الذي قلوبنا ونور أبصارنا وقائدنا وساكرنا ولا للناس النعيم. اللهم ارحمنا بجرة معصيتنا ومعصيتنا وارحمنا أن تسلط على أعيننا وارزقنا حسن النذر فينا والهدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشرح لنا صدورنا بالإسلام ويسر لنا أمرنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا.
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. پروردگارا ابھی جو لڑکا تھا بلوایا اس کے سینے کا لگا قرآن کے معانی الفاظ سب کو سے بھر دے اور پورا عالم کر لیا ان کے سبب ان کے آمین. اور اس طریقے سے پروردگارا جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے ان کو ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارا جو قرآن مجید کے حافظ ہوتے ہیں اپنے فضل سے وہ قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کو علماء جو ہے وہ معانی کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس طریقے سے جو بھی ہے کہ وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہے وہ قرآن کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں. پروردگار ہم لوگوں کو ان لوگوں سے بنا دے گا اس طرح کو وہ لوگوں سے بنا دے گا. پروردگار قرآن مجید کو ہمارے حجت بنا دے گا کہ ہمارے دنیا بھی ہمارے لیے حجت اور آخرت میں بھی ہمارے لیے حجت بنے گا. قیامت کے میدان میں بھی ہمارے لیے حجت بنے گا اور ہم لوگوں کو وہ جہنم سے بچانے والا بنے گا, عذاب قبر سے بچانے والا بنے گا. اس قرآن مجید کو ہم لوگوں کو ایسا بنا یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے ایک ایسا مت بنانا جب ہمارے خراب ہے وہ خراب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے تو وہ ایسے حجت کرے. ان لوگوں نے جو قرآن مجید پر عمل نہیں کیا اور قرآن مجید کو پس کچھ ڈال دیا اور بگاڑا ہم لوگوں کو امت سے نہ بنائیے. ہم لوگوں کو ان لوگوں سے بنائیے اللہ کہ قرآن مجید ہماری ایسے حجت کرنے والا بنے, ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنے, ہمارے ماں باپ کے لیے سب کے لیے شفاعت کرنے والا بنے اور بگاڑا پوری امت کے لیے شفاعت کرنے والا بنے. یا اللہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی قرآن کی حضرت شیخ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جیل سے آئے تھے اس وقت انہوں نے سب کے سامنے تو یہ بات کہی تھی کہ میں یہاں سے جیل سے نکل کر کے آیا ہوں اور جو باتوں کا جو ہے ہمارے اندر جو کبھی ہے اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر اس پر پورا کرنے کا میں توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو ہم نے تو پڑھنا چھوڑ دیا یا اللہ قرآن مجید کو پڑھنے والے بنا دیا, ان الفاظ کے صحیح معنی میں پڑھنے والے بنا دیا, تاریخ والے اس کے بنا دیا اور قرآن مجید کے معنی کو سمجھ کر اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے والے بنا دیا اور صحیح معنی میں آداب کے ساتھ قرآن مجید کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جنہوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے یا دعا کے لیے کہا لکھا ان سب کے مقاصد حسنات پورے فرما, ان سب کے مشکل آسان فرما, ہم سب کے مشکل آسان فرما, ان سب کی جائز حاجات پوری فرما, ان سب کی جائز حاجات پوری فرما, ان سب کے داروں کے مقاصد کامیابی عطا فرما, ان سب کے داروں کے مقاصد کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر پورا عالم پر زیادہ رحم فرما اور لوگوں پر رحم فرما. اللہم صل علی سیدنا مسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم الاسلام والمسلمین, اللہم انصر من نصر الدین القیم فی العالمین وجنابہم, اللہم انصر من نصر الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انصر من نصر الاسلام والمسلمین فی العالمین. کوئی جگہ ہمارے ہاتھ بنا فرما, قرآن مجید کو پوری طرح سے قبول کرنے کی توفیق, صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر کیا اللہ کے الفاظ یا صحیح معنی پڑھنے کی توفیق عطا فرما, توبہ کرنے والے بنا دے. یا اللہ قرآن مجید کا پورا بات ہمارے سینے میں یا ایسا بھر دے کہ جو قیامت کے لیے محفوظ رہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور رسول سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين. جیسے کہ شیخ الرحمن نے یہ فرمایا تھا کہ میں یہ عرض لے کر کے آیا تو قرآن مجید کو عام کیا جائے پورا عالم کے اندر اور قرآن مجید پڑھا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مسلمان میں اتحاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اتحاد کو قائم کرنا ہے.
کہ سب متحد ہو کر رہے اور اختلافات کو حل کرے اور اتفاق اور اتحاد پر پوری طریقے سے آ جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واعف عنا وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه ونور راسه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.